السلام علیکم، میں ہوں اقبال حسین، اور جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمارا دیکھا کہ موضوع تھا روحانیت، اور ہمارے بہت سے چاہنے والوں نے سوالات بھیجے ہمیں اور یہ کہا کہ روحانیت کے بارے میں آپ نے ڈسکشن کی ہے، لیکن کالا جادو، سفلی اور جنات کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ سلسلے وار پروگرام ہے، اس میں جیسے جیسے آپ حضرات کے سوالات آئیں گے ہم اس کے جوابات لیتے رہیں گے، اور اس سلسلے کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ پورا مکمل نہ ہو جائے۔ اب یہاں ہمارے ساتھ جو سب سے پہلے میرے دوستوں نے سوال کیا وہ یہ کیا کہ شکیل صاحب کا روحانی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کن کتابوں سے یہ استفادہ کرتے ہیں، اور ان کے بزرگوں میں اس روحانیت کی طرف کون کون سی شخصیات ہیں۔ اس بارے میں ہم آج ابتدا میں شکیل صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی شکیل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت لمبا سوال آپ نے کیا۔ اچھا، میں جی پبلک ڈیمانڈ تھی جو ہمارے ویورز نے، نہیں اس میں مزہ نہیں آیا نا، جن شن یہ کالا جادو یہ وہ، اصل میں وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جنات کا کیا مسئلہ ہے، کالا جادو، سفلی اور یہ اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ روحانیت سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی تو ہم سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ۔ جی میں بالکل بتا دیتا ہوں۔ میں جعفری سادات خاندان سے ہمارا تعلق ہے، اور گھر صغیر میں یعنی انڈو پاک میں جو ہجرت کر کے سادات آئے 1013 میں، وہ ہمارے راجستھان میں ایک علاقہ ہے بھرت پور۔ جی بالکل، تو وہاں جعفری سادات کافی ہیں۔ بھرت پور، پیر سے آگرہ، جی جی ساتھ ساتھ ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں تمام ہمارے برادری کے، فیملی کے لوگ موجود ہیں۔ روحانی بیک گراؤنڈ جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سید سکندر اور عبداللہ قلندر دو بزرگ ہیں جو تشریف لائے محمود غزنوی کے ساتھ۔ جی جی۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ ہے کہ وہ جو پرسپشن روحانیت کا یہاں پر موجود ہے آج لوگوں کے اذہان میں، اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جو مطلب بنی ہاشم سید اور سادات تھے، ان میں جو یعنی جیسے ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، اس میں گھوڑا سواری، شمشیر زنی، اس کے علاوہ جنگی مشقیں، اچھا اس کے علاوہ علمی جو ہیں جس میں کیمیا بھی ہے، فزکس بھی ہے، اور وہ یعنی یہ کمپلیٹ ایک پرسنالٹی کے لوگ تھے وہ بزرگ، یعنی روحانیت وہ ساتھ ہے، وہ یعنی جنگجو بھی ہیں، وہ یعنی علم بھی رکھتے ہیں، وہ یعنی دیگر شعبہ جات میں بھی وہ عبور رکھتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ وہ کوئی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے مالا جھپ رہے تھے اور کسی غلط یا صحیح کے بارے میں وہ بیٹھے رہتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ تو اس میں جو نام یعنی جو قریب ترین سید رفیع الدین صاحب کا ذکر میں کروں گا، جس کو جعفری سادات تقریباً پیر سے جن کا تعلق ہے وہ تقریباً سب جانتے ہیں۔ یہ 16ویں اور 17ویں صدی میں یعنی یہاں پر شیراز سے نہیں، یہ تو مائیگریٹڈ تھے، یہ تو پھر یہاں پیدائش ہوئی اور بڑے بھی ہو گئے، لیکن یہ مطلب آخر تک واریر بھی رہے، یعنی روحانیت کے ساتھ ساتھ سالاری بھی کرتے رہے، یعنی سپہ سالار بھی رہے۔ اور یعنی جو اس وقت بدن سنگھ راجا تھا ان کی یعنی پیدائش کے وقت، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا سورج مل جو وہ بہت مشہور ہے بھی، جو رفیع الدین صاحب کو ریاست کی ڈھال سمجھتا تھا۔ تو اب ہمارے جو مائیگریشن میں لوگ آئے، ان میں تقریباً اگر آپ کے شاید علم میں ہو یا نہ ہو لوگوں کے، کہ ہمارے تقریباً 70 سے 80 لوگ شہید بھی ہوئے 47 میں۔ بالکل، ٹرین کے حادثے میں۔
جی اس میں ہمارے دادا سید عطا حسین وہ بھی شہید ہوئے تھے، اور پھر میرے والد اکیلے اور ان کی والدہ یعنی دادی ہماری. تو کچھ بہت ساری کتابیں تو ضائع ہو گئیں، یہی وہاں سے لا سکتے تھے اس حالات میں. اور کچھ وقت کے ساتھ ذہابت ان کی اتنی پرانی تھی کہ وہ یعنی ان کی لائف نہیں تھی یا اس کو پریزرو نہیں کیا گیا. جی میں نے دیکھا آپ کے پاس وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی جی 700 سال پرانی کتاب بھی ایک رہ گئی میرے پاس، جو اس میں سارے نقش ہیں اور یہ چیزیں ہیں جو علاج ہیں، کچھ ریمیڈیز ہیں اس کی. تو ہم نے یعنی جو بزرگوں سے لیا وہ یعنی ایز سچ سمجھ لیں کہ ایک روحانی یعنی ایک سیٹسفیکشن کہہ لیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی بلیک میجک ہے یا اس کو کوئی اور تکلیف ہے، کوئی ان نون ڈیزیز ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا تو کلام الہی سے اس میں نقش ہیں موجود اس حد تک تو مجھے معلوم ہے. اب یہ جس طرح یہ نقش یا جس طرح یہ چیزیں کمپائل ہوتی ہیں وہ اس میں ایک صاحب دعوت ہوتا ہے یا اس کو جو ریسرچ کرتا ہے اس کو بنانے جو بزرگوں نے بنائے ہیں وہی میرے پاس ہے، کوئی میرا اپنا بنایا ہوا کوئی نہیں ہے. تو وہ بھی کچھ دوستوں نے جو جانتے تھے انہوں نے اصرار کیا کہ بھائی یہ کیا رکھ کے بیٹھے ہو، تو کبھی کسی کو مسئلہ ہو تو دے دو. تو وہ اللہ کے حکم سے دے دیتے ہیں، اور اس سے جو اللہ نے شفا دینی ہے وہ شفا مل بھی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے والد سے جو چیزیں سیکھی یعنی اس روحانیت کے حوالے سے وہ ریاضتیں ہیں. یعنی جو میں لاسٹ پروگرام میں بار بار اس کو دہراتا رہا، انسسٹ کرتا رہا کہ ریاضت سے مراد یعنی آپ کی لائف کے چند یا کچھ بنیادی اصول ہیں جن کو آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے، یعنی جو آپ کو یعنی ایک میزان میں رکھتی ہے، بیسک ریاضت بیلنس. اور وہ جو ڈس بیلنس ہے وہ آپ کو روحانیت سے دور کرتا ہے. یہ ہم نے ان سے سیکھا. اب اس کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے یا آج اس کی کیا شکل ہے اور اس کو روحانیت کو کس طریقے سے لوگ یعنی اچیو کر رہے ہیں، ہم نے جو سیکھا وہ ریاضت سے. ریاضت کیا ہے؟ جیسے آپ کا حسن سلوک ہے، آپ کے اندر کی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے، کبھی آپ کی پازیٹیو سوچ ہے. یعنی اپنی سوچوں کو بھی میزان میں لانا ریاضت ہے. یعنی جب آپ کو کوئی نہیں سن رہا یا آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن آپ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں، یا اپنے اینگر، اپنے جو جبلتی انسان کی کمزوریاں اس پہ آپ کس طرح قابو پاتے ہیں. تو بیسک ریاضتیں ہیں یہ. اس کے علاوہ اسٹڈیز ہیں، آپ جتنے ہی اسٹڈی کر سکتے ہیں، آپ یعنی علم الفقہ سے لے کر یا آپ قرآن کی اسٹڈی ہے، تفاسیر ہیں. اس کے علاوہ آپ سائنس کے سبجیکٹس بھی پڑھ سکتے ہیں، جنرل نالج ہے، اور دوسرے فلاسفرس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی بس آپ نے سیکھنا ہی ہے پوری زندگی. کوئی ایسا کوئی کرشمہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو پورا علم دے دیا گیا ہے اور اب آپ ایسا. اچھا، اب ہم آتے ہیں ان سوالات کی طرف جو بہت ڈیمانڈ میں سوالات کیے گئے ہیں ہماری دوستوں کی طرف سے اور ویورز کی طرف سے. جنات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خالی مذہبی تصور ہے یا روحانی مشاہدات میں بھی جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں، جنات کی یعنی حقیقت بالکل واضح ہے، اور قرآن کے یعنی آیات کی روشنی میں قرآن میں سورہ جن بھی ہے. جی سورہ جن بھی ہے، اور اس کو یعنی جو اس کی تخلیق بتائی گئی ہے وہ نار ہے، آگ. جیسے انسان کی تخلیق مٹی ہے
تو اس طرح اس کی تخلیق نہ رہے. تو وہ اب تخلیق کے حوالے سے یا ماہیت کے حوالے سے جنات کا وجود ہے نہیں، مطلب اس کی ماہیت کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی جیسے ہم مادی جسم رکھتے ہیں اس طرح وہ ایک ایسی ڈائمنشن ہے جس میں کوئی یعنی ویزیبل نہیں ہے، وہ انویزیبل طاقت ہے. تو اس کو ڈفرینٹ لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے. کچھ نے اس کو ایک الگ اینٹیٹی کا ہے یا اس کو ایک الگ ڈائمنشن کے طور پہ اس کو مانا جاتا ہے. لیکن بہرحال جنات کا کیونکہ کلام الہی میں ذکر ہے تو اس کی. لیکن اس میں ایک اور سوال بھی جڑا ہوا ہے، یہ جنات جو ہیں یہ انسانوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر انسانوں کی مختلف لینگویج ہیں اس میں وہ کیسے انٹرفیئر کرتے ہیں، اثرات ان کے پیدا کرتے ہیں. وہ اس میں جو میرے علم میں بات ہے وہ یعنی وہ یہ ہے کہ یہ حلول کرتا ہے. یعنی جیسے شیطان کے بارے میں یہ اس طرح جنات ہو گئے یا شیاطین ہو گئے تو یہ حلول کرتے ہیں انسان کے اندر. اب حلول جو ہے وہ اس طرح سمجھ لیں جیسے اس کے اندر سرائیت کر گیا. اب اس کی ڈفرینٹ یعنی کمپلیکیشنز سامنے آتی ہیں اور ان کے وجود کو لے کر. اور کیوں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں ہر چیز کا اور پھر اس کو ہی یعنی فوکس کرتے ہیں. یعنی جیسے میں نے لاسٹ بات کی کہ جیسی وہ نام آئے گا تو اب آپ نے اس کو اسی طرح لینا ہے. تو جنات ایک مخلوق ہے اور وہ بہت قسم کے ہیں. اس میں یعنی کمزور بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور لیکن وہ انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا ہے اور وہ زمین پر یعنی خدا نے اس کو ایک طریقے کا ایک عہدہ اور اقتدار دیا ہے تو اس زمین پر انسان ہی اشرف ہے. اب ان طاقتوں سے ہاں، لیکن یہ حلول کرنے کی جو پاور ہے یہ تو پھر ایکسٹرا ہو گئی نا انسان. نہیں، یہ تو دیکھیں موسموں کو بھی طاقت ہے. آپ کو سردی نقصان دیتی ہے نا، یا آپ کو کوئی وائرس لگتا ہے تو آپ کا امیون سسٹم اس کے حساب سے اس کو وائرس کو مارتا ہے، یا جو ایک خودکار نظام ہے انسان کا. اس طرح یہ بھی ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ وہ کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ جیسے اب پرند 7 پرند ہیں نا آپ کے، چڑیاں اڑ رہی ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اس طرح یہ مخلوقات جو انویزیبل ہیں وہ ہیں، موجود ہوتی ہیں. اور اس کا زیادہ جیسے اب ہوا ہے نا، ہوا کو یعنی جہاں جہاں آکسیجن ہے یعنی ہوا کا گزر ہے وہاں کوئی نہ کوئی مخلوق تو ہوگی. یعنی اس کرۂ ارض پر، یا جیسے کسی آپ صحرا میں یا کسی ایسی جگہ چلے جائیں اور وہاں اگر چڑیاں دیکھ لیں، پرندے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں قریب میں کہیں کوئی پانی وغیرہ موجود ہے، یعنی کچھ حیات موجود ہے. تو یہ ایک مخلوقات میں اس کو آپ لیں گے. اور اب اس کے جو اصل آپ کے سوالات ہیں وہ ایک نہیں، اسی سے ایک ضمنی سوال ہے کہ کیا ایک شخص میں جو ہے جن جو ہے حلول کر گیا تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ دیکھیں کیسے پتہ چلے گا کہ جنات کا اثر ہے؟ دیکھیں جہاں تک میں جن لوگوں کو ملا ہوں یا ملتا ہوں تو میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر ریفر کرتا ہوں. اور ہر چیز کو ہر وقت یعنی وہم کے اندر یعنی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. جب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے تو اس کو پہلے اس کے ٹیسٹ وغیرہ اس کی یعنی یا اس کے کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں وہ
بھی یا سائیکٹرسٹ تو دکھائیں. ابھی ایک لوگوں کو یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ وہ یعنی پہلا انسٹانس ان کا کیا ہونا چاہیے ایسی چیزوں کو لے کر. ہاں جہاں پر آپ ٹیسٹ آپ کے ہو چکے ہیں, آپ کی چیزیں قابو میں نہیں ہیں یا وہ سمجھ سے باہر ہیں, تو کلام الہی اس کے اندر آپ جو ایک بہت غور طلب بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس میں نا شوبدہ کوئی نہیں ہے. آپ کلام الہی کو ہلکا نہ سمجھیں, آپ اس کو اتارنے کی یا آپ بہت اس کو شو کریں کہ جی بڑی مشکل سے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ یعنی جیسے آیت الکرسی ہے, آپ اس کے علاوہ جو 4 کل ہیں, اس کے علاوہ آپ جو بھی آیات یا آپ ایون آپ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں یا آپ اہل بیت میں ان کا ذکر کرتے ہیں, یہ اتنا طاقتور ہے کہ کوئی شیاطین کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے. اب آپ اس کو کسی پہ نفسیاتی طور پہ مسلط کرتے جا رہے ہیں اور اس کے علاج کے بہانے اس کے طویل اس کو کہ ابھی اترے گا اور کیس لمبا کرے جا رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جس کو پتہ ہے یہ 2-3 منٹ کا مسئلہ ہے, تو اس کے بعد اگر وہ نہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو روحانی بیماریاں ایسی نہیں ہیں کہ وہ یعنی کہ وہ کلام الہی سے بڑی ہو گئی ہیں کہ ایک آدمی بیچارہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز بھی پنجگانہ پڑھ رہا ہوں, میں آیات بھی تلاوت کر رہا ہوں, اور آپ کہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں اترے گا. کیسے اترے گا؟ وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی میں نے آپ سے کہا ہے نا, اشرف المخلوقات جب بنایا اللہ نے تو اس کو یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ ان شیاطین کو یا جنات کو اس طریقے سے یعنی صحت کے حوالے سے انسان کو بچ سکے اور بچا سکے. اچھا, ہمارے ساتھ اگلا سوال جو تھا وہ شیطان کے بارے میں تھا کہ شیطان کیا ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے؟ یہ تو آپ اپنا مطالعہ بھی کریں کہ کس طرح ساتھ رہتا ہے. یار یہ مطلب مجھے تو مطلب سوال کیا ہے کہ ہمارے سبسکرائبر دیکھیں وہ جس تناظر میں صحیح کیا ہے, وہ جس تناظر میں کیا ہے وہ بیسیکلی ایسے ہے جیسے مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت ہے بلکہ کہ اللہ جو ہے وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے, تو شہرک سے زیادہ قریب ہوتے ہوئے پھر بھی انسان جو ہے وہ شیطان کے ورگلائے میں آ جاتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے یہ سوال کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں اس پہ اب جیسے ابھی جنات کی بات ہوئی, اب یا آپ نے اب شیاطین کی بات کی ہے, شیطان کی بات کی, تو وہ بھی وہی حلول والا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ جیسے وہ یعنی جو جن کے دلوں میں حسد ہے وہ جنوں, تو وہ جنات کے حوالے سے یا شیاطین کے حوالے سے اس میں نقش ہیں روحانی طور پہ, اور وہ میرے پاس بھی موجود ہیں. لیکن یہ کہ اس ساری چیز سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے. یعنی جو میں نے کہا نا ریاضتیں, یعنی جو انسان کے اپنے فرائض ہیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے, اور وہ اپنی جیسی امیونٹی ہے انسان کی وائرس وغیرہ کے خلاف, اس طرح یہ روحانی امیونٹی بھی ہے. اس کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان سے بچنا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں. تو اچھا, اب جو ہمارے سب سے زیادہ پوچھا گیا سوال ہے نا وہ ہے کالا جادو کیا ہے اور اس کی علامات اور توڑ کیا ہے. یہ سب سے زیادہ سوال ہم سے یہی کیا گیا ہے. یہ بھی وہی سوال ہے یعنی جو کہ ایک طریقے سے مسلط ہوا ہے, یعنی جادو سے زیادہ یہ سحر چڑھا ہوا ہے یعنی اس چیز کا. تو جادو کے حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے
اس میں یہ دنیا میں بہت سی جگہ پہ بلیک میجک کیا جاتا ہے. جیسے انڈونیشیا میں ہے وکا ہے، ووڈو کے نام سے ہے، اور یہ ہیٹی کے علاقے یا افریقہ کے ملکوں میں بھی ہے ووڈو ڈول وغیرہ کا جو معاملہ ہے، اور انڈو پاک میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، اور ملیشیا، تھائی لینڈ. تو جب امریکی یعنی جو علاقے ہیں لاطینی امریکی، برازیل ہے، اس کے علاوہ لوزیانہ ہے. یعنی یہ پرسیپشن بھی جو خالی ہم کو بدنام کیا ہوا کہ یہاں ایسا نہیں، ادھر پوری دنیا میں کالا جادو ہے، بہت قدیم زمانے سے ہے. اور اس کی جو یعنی ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بھی ایک انسان کو غلام بنانے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. یا جیسے ہیٹی کے زومبیز والا جو معاملہ ہے، وہ زومبی بنا دیتے ہیں بندے کو، ذہنی غلام. تو یہ ذہنی غلامی سے منسلک تھے. پھر اس کے پیچھے کچھ باقیات ہیں، یعنی جو لوگ اپنے اپنے سیکٹ بنا کے اور قدیم روایات کو زندہ رکھتے ہیں، وہ بھی پھر ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے اس وقت موجود بھی ہے، اور جس بھی یعنی شکل میں وہ ہے، اس کے اندر کیا ہے بلیک میجک میں کہ وہ یعنی شیطانی قوتوں سے مدد مانگی جاتی ہے، یا شیطانی جنات سے مدد مانگی جاتی ہے. اور اس کو کرنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی سے یعنی اس کی ریاضت غلط کام ہے، یعنی جو پریکٹس میں انسان کی ایزیلی آ سکتے ہیں. یعنی وہ اینگر، حسد اور لالچ اور غیبت، برائی، اور غذائی معاملات میں بھی غلاظت، یعنی جتنی غلط چیزیں ہیں وہ اپنانے سے وہ اس کی ریاضت ہے. یعنی شیطانی عمل کی ریاضت یعنی ایک طریقے سے انسان کو اندر اپنی جن چیزوں کو اس کو ختم کرنا چاہیے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا. اور بیسیکلی وہ ایک قسم کا ایک غلط انسان کے طور پہ وہ اپنی ریاضتیں بھی کرتا ہے، اور وہ اس طریقے پہ عمل پیرا رہتا ہے. تو اس سے جو وہ پھر ان شیاطین اور وہ جو باطل قوتیں ان سے اس کی یعنی جو انسیت ہے اور لگاؤ ہے. تو یہ جتنے میں نے ابھی ذکر کیا ووڈو، اور یہ اس میں وہ دیوتاؤں کی شکل میں ان کی پوجا بھی کرتے ہیں. پھر اس طرح کچھ اب سینٹرز سننے میں آئے ہیں، یہ سیٹنزم، شیطانی سینٹرز بھی ہیں جو باقاعدہ عبادت کرتے ہیں ان کی، اور یعنی ان چیزوں میں. تو اس حوالے سے جو ایک انسان ہے اس کو خدا نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اگر ان پر عمل کرتا ہے، اور جس طرح دین نے بھی بتایا ہے، اور ایک بہتر انسان کے طور پہ اپنی زندگی میں وہ ریاضتوں کو شامل کرتا ہے کہ جس سے اس کی اصلاح ہو. اور جس سے اسلام ہے وہ مطلب کنسٹرکٹیو ذہن جو ہیں، یا ہیومینٹی، انسانیت کے اوپر جو کاربند ہیں، جو فلاح انسانیت میں کام کرتے ہیں، وہ ایک الگ قوت ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی وقتاً فوقتاً انسان اس میں دنیا میں پائے جاتے ہیں، رہتے ہیں جو. اور ایک طرف یہ نیگیٹو انرجی کے لوگ ہیں. تو اب یہ ایک حق و باطل کا مارکہ ہے. یا آپ ائمہ طاہرین کی حیات کو دیکھیں گے اگر، تو باطل قوتوں سے ان کا مارکہ رہا. اور اس طرح انبیاء کے واقعات کو دیکھیں گے تو اس دور کے جو فرعون ہیں، یا جو یہ سفلی، جادو،
ان کی یعنی طاغوت کی جو قوت رہی ہے وہ یہ جادو اور شیاطین. اچھا، اگلا سوال بھی ہمارا اسی سلسلے کا ہے. سفلی کیا ہے اور یہ کالے جادو سے کس حد تک مختلف ہے؟ روحانی طور پر سفلی سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں سفلی جو جادو ہے نا، یہ کوئی جیسے بیٹھتا ہے کہیں پہ یا کوئی تصویر ہے یا کوئی ایک امیجنیشن میں کوئی ایک عمل کرتا ہے میجک. اور سفلی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کی کوئی چیز اس کے پاس ہے، مثلاً بال ہے یا کپڑے ہیں یا کپڑے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. لیکن وہ جو میں نے اس کی یعنی جو طاغوتی یعنی ریاضت بتائی ہے وہ ساری بیڈ انٹینشنس اور غلاظت سے بھری ہوئی ہیں، شیطانی حرکتیں. ٹھیک ہے. وہ